أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درود پڑھے محمد والے محمد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. درود پڑھے محمد والے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا بجاتے ہیں کہ سحر روزہ مجالس کا آج یہ آخری دن، اور اس نے ہمیں توفیق دی کہ فرش عزائے حسینی پر حاضر ہو کر حسین کی بارگاہ میں حاضری لگا سکیں. اور دعا ہے کہ خالق کائنات جہاں کہیں عزاداران سید الشہداء عزاداری کو بپا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، خداوند کریم ان کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، اور ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حاضرین کی جو حاجات ہیں خداوند کریم ان کو بھر لائے. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے. پہلے دن آپ کی خدمت میں راضیتم مرضیہ ہونے کے حوالے سے کچھ مراحل اور کچھ عرائض پیش کیے تھے. کل عرض کیا تھا کہ خداوند کریم نے 3 قسم کے نفس خلق کیے ہیں، جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر اپنی آیات میں خداوند کریم نے اشارہ فرمایا ہے. تھوڑا سا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تاکہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ہماری گفتگو کس نہج پہ تھی. ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 قسم کے نفس خدا نے خلق کیا ہیں. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اور نفس مطمئنہ ہے. اور کل ایک بحث کو مطرح کیا، آپ کے سامنے ایک سوال اٹھایا، لیکن اس کا جواب جان بوجھ کر نہیں دیا تھا. عرض کیا تھا کہ
خداوند کریم نے سورہ حسین میں، سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ کا انتخاب امام حسین کی ذات کے ذریعے کیا ہے، تو کیا یہ آیت تو پرٹیکولرلی امام حسین کے لیے نازل ہوئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا نفس مطمئنہ کی مالک ذات صرف حسین کی ہے یا نہیں؟ خاتم النبیین سے لے کر تو ہمارے 12ویں امام تک یا ہمارے 14 کے 14 معصوم اس منزل پر فائز ہیں۔ تو ضمناً کل میں نے 2 نفسوں کو ذکر کیا، وہیں سے گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ نفس مطمئنہ کی ڈیفینیشن، تشریح آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز آج رسول خدا کا ذکر بھی کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا۔ اپنی اپنی نیتوں میں خلوص کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کیا کام کرتے ہیں، اور عرض کیا تھا کہ نفس لوامہ اگر مر جائے، یعنی جو انسان کے اندر نفس موجود ہے جو اسے ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، تو نے یہ کام ٹھیک کیا ہے، تو نے یہاں پہ زیادتی کی ہے، تجھے یہ کام یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے نیچی آواز میں گفتگو کرنی چاہیے تھی، تجھے اپنی نظروں کو جھکا لینا چاہیے تھا، سامنے سے نامحرم آ رہا تھا، یعنی یہ تمام کاموں پر اگر انسان کو کوئی نفس ملامت کرتا ہے تو وہ نفس لوامہ ہے۔ اور کل کہا تھا کہ جب انسان اس کی بار بار بات نہیں سنتا تو یہ نفس مر جاتا ہے، اور عرض کیا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ نفس لوامہ دوبارہ زندہ ہو جائے یا نہیں؟ جس طرح انسان مر جاتا ہے تو نفس لوامہ اگر ایک دفعہ مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عرض کیا تھا کہ نفس لوامہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ مشق کرنی پڑے گی، اور کل ایک واقعہ عرض کیا، آج بھی ایک واقعہ عرض کر کے گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، وہ جو واقعہ عرض کیا تھا کہ جس میں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے اس نوجوان کو نصیحت کی کہ اگر تم معاہدہ اور مراقبہ اور محاسبہ کرو تو نفس لوامہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، تو وہ کیا معاہدہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم روز اٹھ کر اس بات کا عہد اپنے ساتھ کرو کہ صبح سے لے کر رات سونے تک میں جتنے کام انجام دوں گا وہ منشاء پروردگار کے خلاف نہیں ہوں گے، پہلا معاہدہ۔ دوسرا تھا مراقبہ، کہ تم رات سونے سے پہلے اپنے دن بھر کی مصروفیات پہ نظر دہراؤ گے کہ کیا تم نے کوئی غلط کام انجام تو نہیں دیا۔ اگر تم نے کوئی معصیت پروردگار اپنے سارے دن میں انجام نہیں دی تو خدا کے حضور سر بسجود ہوگے، شکر ادا کرو گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا، یعنی دن میں تم نے کوئی معصیت پروردگار انجام دی، کسی گناہ کے مرتکب ہوئے، تو تم رات سونے سے پہلے اس کی توبہ کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں وارد ہے کہ خداوند کریم انسان کو 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہے، اور ان 24 گھنٹوں میں وہ چاہتا ہے کہ اگر اس کا بندہ توبہ کر لے تو خداوند کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ ایک اور روایت سنا دوں، ایسا نہ ہو کہ وہ روایت آپ سن لیں اور یہاں سے بزرگ میری پٹائی کرتے ہوئے جائیں، بزرگوں کے خلاف ہے وہ روایت، میرا کلام نہیں ہے، کلام امام ہے۔ روایت ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، الحمدللہ یہاں سب جوان ہیں،
جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو خداوند کریم اس سے یہ توفیق چھین لیتا ہے، یعنی بوڑھے شخص کے پاس یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرے تو اس کے پاس 24 گھنٹے موجود ہوں، وہ توبہ کر لے تو خداوند کریم اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ میں معصوم کی یہ روایت پڑھ کے بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بارے الہ، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، بوڑھے شخص سے بھی اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے پاس بھی یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ گناہ جو اس نے کیا ہے، وہ جو معصیت پروردگار اسے سرزد ہو گئی ہے، وہ ندامت کے آنسو سے اس کو دھو لے۔ لیکن جیسے ہی ایک دوسری روایت پہ نظر پڑی تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری روایت کیا تھی؟ فرمایا کہ تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے علاقے میں موجود بوڑھے شخص کا وہ مقام ہے جو کسی قوم میں نبی کا ہوتا ہے۔ تو جب خداوند کریم نہیں چاہتا کہ اس کا نبی کوئی معصیت کرے تو اس بوڑھے سے کیسے معصیت کو لے لے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کے مقام کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے مقام اور رتبے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ ہوگا کیا جب ہم یہ کام انجام دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ خداوند کریم ہمیں ایسی طاقت عطا کرے گا، وہ روحانی پاور عطا کرے گا کہ جو وہ اپنے مقرب ترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اگر ہم معاہدہ کریں، اس کو اوپر پورا اترے، مراقبہ کریں، تو خداوند کریم ہمیں وہ روحانی طاقت عطا کرے گا کہ جس روحانی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہ ہے کہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہی یہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، خدا کی معصیت سے باز آ جاتا ہے، اپنے آپ کو قربتاً اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو خدا کی آواز آتی ہے، اے میرے بندے، یہ تیری آنکھ جس سے تو دیکھ رہا ہے تیری نہیں، میری آنکھ ہے۔ یہ جو ہاتھ تیرے پاس ہیں یہ تیرے ہاتھ نہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں۔ یہ جو زبان جس سے تو بول رہا ہے یہ تیری زبان نہیں، یہ میری زبان ہے۔ مشکل کام ہے؟ نہیں۔ کسی نے مجتہد کے پاس حاضر ہو کر پوچھا، آقا یہ بتائیے کہ جو ممبر سے اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب امیر یہ کیا، وہ کیا، خیبر میں یہ، خندق میں وہ، اور ایک وقت میں امیر المومنین 40 جگہوں پر موجود ہوتے تھے، جہاں کا ارادہ کرتے تھے وہاں چلے جاتے تھے، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم یہاں پر غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ 40 جگہ پر موجود ہو؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا تو ان ہستیوں کی بات کرتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام تو ان کے فقیر کر لیتے ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں مجتہدین کے پاس پاور ہوتی ہے، تحیل عرض کرنا، یعنی زمین کے فاصلے ان کے سمٹ جاتے ہیں۔ آیت اللہ بہاؤدینی نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ آیت اللہ بہاؤدینی ایک یہ جو لاہور میں کسی وقت میں موجود ہوتے تھے وہ نہیں، ان کے تایا، انہیں آیت اللہ بہاؤدینی بزرگ کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے عارف تھے، اتنے بڑے عارف تھے کہ انسان کو دیکھ کر یہ جان لیتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ بہاؤدینی
انقلاب کے دنوں میں جب امام خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کیا تو آیت اللہ بہاؤدینی سے ان کے شاگردوں نے کہا کہ چلیں آغا سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ ابھی انقلاب کی تیاریاں چل رہی تھیں، انقلاب آیا نہیں تھا، انقلاب کی تیاریاں چل رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام خمینی جلا وطنی کاٹ کر آئے تھے، کسی اسلامی ملک میں نہیں گئے تھے، واپس آئے، انقلاب کی تیاریاں چل رہی تھیں، شاہ بھاگ چکا تھا۔ آیت اللہ بہاؤدینی کے شاگرد ان کے پاس آئے اور آگے کہا کہ آغا سے ملنے کے لیے چلتے ہیں آغا خمینی سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ڈائریکٹ جا کے نہیں ملوں گا۔ ڈائریکٹ جا کے ملنے کا مطلب ہے انڈورسمنٹ، انڈورسمنٹ یعنی میں جا کر ان کے حق میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہاں خمینی جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، نہیں میں ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا۔ کہا پھر؟ کہا تم لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر آتے ہیں 2-3 منٹ کے لیے اور لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور وہ سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اپنے شائقین کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، میں صرف پہلے مشاہدہ کروں گا اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ آیت اللہ بہاؤدینی فرماتے ہیں کہ ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند کریم انسان کو وہ پاور عطا کر دیتا ہے، اس کا نفس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب وہ فقط اپنے اندر نہیں دوسرے کے اندر بھی جھانک کے دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، امام خمینی بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، وہ بندہ خدا کہ جس نے ایران کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دی، علی کا ایک ادنا سا غلام جس نے یہ پرتو دکھایا کہ میں جن کا ماننے والا ہوں، جن کا چاہنے والا ہوں، وہ کبھی بھی طاغوت کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ یہ آئے بہاؤدینی، جیسے ہی امام خمینی باہر آئے اور آ کر ان کا ایک سٹائل تھا، اپنے دائیں ہاتھ کو شائقین کے لیے اٹھاتے تھے بس ایسے، اور اس کے بعد ہاتھ اپنا نیچے کر لیتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں خمینی کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران سے دور رہنے کی وجہ سے، حوزے سے دور رہنے کی وجہ سے وہ ڈی ٹریک ہو گیا ہو، لہذا دیکھوں گا اس کے بعد ملاقات کروں گا۔ خمینی باہر آئے، انہوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، جب اندر واپس چلے گئے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، فوراً سے امام خمینی سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا، بڑا پرجوش استقبال کیا، بس ملاقات ہوئی، بڑی پازیٹیو ملاقات رہی، کافی دیر بیٹھ کے انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ گفتگو کے بعد جب یہ واپس باہر آئے تو ان کے شاگردان موجود تھے، انتظار کر رہے تھے، حیران کہ ہم نے جب کہا کہ چلیے آقا خمینی سے ملاقات کرتے ہیں تو کہنے لگے نہیں پہلے میں دیکھوں گا پھر اس کے بعد جاؤں گا۔ اب جب دیکھ لیا اس کے بعد ہم سے کوئی بات بھی نہیں کی اور ڈائریکٹ چلے گئے، یہ کیا بات؟ ادھر سے استاد باہر آئے، ادھر سے سوالات کی بوجھ ہو گئی، ہاں کیا ہوا؟ ہمیں کچھ بتائے بغیر آپ سیدھے ہی چلے گئے ڈائریکٹ ملنے کے لیے۔ سنیے گا کیسے انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو خداوند کریم کیسی پاور اس کو عطا کرتا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی خمینی لوگوں کے سامنے آیا تو اپنے پروردگار سے بات کر رہا تھا کہ اگلا قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، کیا میرا یہ قدم، اللہم صلی علی محمد، کیا میرا یہ قدم اٹھانا مرضی پروردگار کے خلاف تو نہیں ہے؟ کہتے پھر میں نے اس کے بعد دیکھا کہ لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں اور انہوں نے سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو اونچا کیا۔ جب خمینی اپنے ہاتھ کو اونچا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں اس کے ہاتھوں سے ہم کلام ہیں کہ آیا یہ جتنا ہاتھ میں نے اٹھا لیا ہے یہ منشاء پروردگار کے لیے کافی ہے یہ نہیں، کہیں اس سے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا تو میرا نفس بہک تو نہیں جائے گا۔
کہنے لگے اب مجھے یقین ہو گیا کہ خمینی اگر پلک بھی جھپکے گا تو خدا سے اجازت لے گا۔ یہ نفس، جب انسان نفس کو کنٹرول کر لے تو پھر کیا بنتا ہے؟ خمینی، خامنائی، بہجت، طباطبائی، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں معصومین کی ذات تو بہت اونچی ہے، ہم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ اور مجھ جیسے انسان ہی تھے نا، انہوں نے ریاضت کی، انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد قرب الہی کی اس منزل کو حاصل کیا۔ انہیں ہی رول ماڈل بنا لیں تو کیا خیال ہے ہماری عاقبت سنور سکتی ہے یا نہیں؟ وہ جس کا لمحہ لمحہ مرضی پروردگار کے علاوہ نہ ہو وہ قابل تقلید نہیں ہے کیا؟ ابتدائی کلام میں نے ایک حدیث کو آپ کے سامنے نقل کیا تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے نفس مطمئنہ کی تعریف سنتے جائیے کہ نفس مطمئنہ ہے کیا۔ نفس لوامہ آپ نے سن لیا، امارہ آپ نے سن لیا، مطمئنہ کیا چیز ہے؟ نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس جو اس بات پر اطمینان حاصل کر لے یا اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ جو کچھ پروردگار عالم نے مجھے عطا کیا یا جو سلوک پروردگار عالم نے میرے ساتھ کیا یہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، کہ جو ہر حال میں خدا سے راضی ہو جائے۔ اس تعریف کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہمارے تمام معصومین اس تعریف پر پورے اترتے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خاص کر دیا پروردگار کے لیے۔ اور اس کا خوبصورت ترین مظہر جب ثانی زہرا سے سوال کیا گیا نا کہ تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تو کیا جواب دیا؟ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے خدا سے خوبصورتی کے علاوہ پایا ہی کچھ نہیں ہے۔ ثانی زہرا تو معصومین میں بھی نہیں آتی، اس کے باوجود اس منزل پر فائز ہے یہ بی بی کہ وہ جواب دیا کہ آپ کے اور میرے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ کی مختلف سٹیجز ہیں۔ جس سٹیج پر ہمارے ائمہ معصومین فائز ہیں وہ عصمت کبریٰ کی سٹیج ہے، اور جس سٹیج پر یہ ہستیاں ہیں جو معصومین میں شامل نہیں ہیں وہ عصمت صغریٰ پر فائز ہیں۔ یہ جو علماء کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے، کہاں سے لیا انہوں نے یہ سبق؟ دین اسلام لے کر آئے پاک پیغمبر، اور اسلام کے نفاذ سے پہلے، تبلیغ سے پہلے پاک پیغمبر نے کیا کام کیا؟ لوگوں میں رہ کر عامیانہ زندگی گزاری، لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، عام لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن 40 سال تک پاک پیغمبر نے 2 چیزوں پر کام کیا، اور آپ اور میں سنتے ہیں، ہماری شیعہ سنی کتب اس پر متفق ہیں کہ دین کی تبلیغ سے پہلے نبی کے پاس 2 ٹائٹل موجود تھے، ایک صادق اور ایک امین۔ ایسا ہی ہے، ایک صادق اور ایک امین۔ صادق یعنی، امین یعنی
یہ کام کیوں کیا؟ توجہ کیجئے گا، خود پاک پیغمبر فرما رہے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیوں کیا گیا؟ پوچھے اگر کوئی پیغمبر سے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو خود پیغمبر بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے خداوند کریم نے اس لیے مبعوث کیا کہ میں اخلاق کے مکارم کی تکمیل کر سکوں۔ یہ مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق سچ بولنا، عزت سے پیش آنا، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرنا، گفتگو میں نرمی رکھنا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، معذرت کے ساتھ یہ جو جملہ بولنے لگا ہوں، سوسائٹی کے اندر موجود ہر وہ شخص جو سچ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کھرا آدمی ہوں، اس کا ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کیونکہ میں کھرا ہوں اس لیے میں کڑوا ہوں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں اس لیے میں کڑوا ہوں۔ I am very straightforward, sorry to say، لیکن میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہوں گا۔ ارے اس کو اسٹریٹ فارورڈنس کہتے ہو؟ تم اگلے کی دھجیاں اڑا رہے ہو عزت کی اور کہتے ہو یہ اسٹریٹ فارورڈنس ہے۔ بولنے میں اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کو ہلانے میں کتنی دیر لگے گی؟ کوئی دیر نہیں لگے گی۔ جانور کو بھی چابی دے کے دیکھیں فوراً آپ کو رسپانس دے گا۔ پھر مزے گادی کی بات تو تب ہے نا جب انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے دیکھے۔ اچھا تم اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہو اس لیے تم کڑوے ہو، یہ بتاؤ کائنات میں کوئی سچا پاک پیغمبر سے زیادہ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ جب پیغمبر سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا تو یہ بتاؤ پیغمبر کی آبا پر کوئی ایسا داغ موجود ہے کہ وہ کھردرا بولتے تھے؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا سچا آدمی جس کے پاس سند ہے صادق اور امین ہونے کی، وہ تو یہ کہتا نظر نہیں آتا کہ چونکہ میں سچا ہوں اس لیے میں کڑوا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا جملہ رائج ہے کہ چونکہ میں سچا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ پیغمبر بھی تو سچائی سے کام لیتے تھے، پھر وہ کڑوے کیوں نہیں تھے؟ کسی نے جارج جارڈن سے پوچھا، عیسائی رائٹر ہے جس نے جناب امیر علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ایک کتاب لکھی ہے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، ندائے عدالت انسانی کے نام سے، ضرور پڑھیں۔ البتہ وہ ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کتاب کے اندر مقدمے کو اڑا ہی دیا گیا ہے۔ کم و بیش کوئی 30 صفحات کے قریب جارج جارڈن نے اس کتاب کے اوپر مقدمہ لکھا، لیکن اردو ترجمے میں وہ آپ کو مقدمہ نہیں ملے گا۔ بہرکیف مقدمے میں وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ بتا تو نے کتاب ہی لکھنی تھی تو اپنے کسی نبی پر لکھتا، تو عیسائی ہے، تو نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام پر کیوں کتاب لکھ دی بھائی؟ اس نے کہا، توجہ کیجئے گا، اس نے کہا کہ جب میں نے کائنات کی تمام اچھائیوں کو جمع کیا، تمام تر خوبیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں نے تاریخ کو پڑھنا شروع کیا، تو میں جس بھی خوبی کے اوپر ریسرچ کرتا چلا جاتا تھا مجھے اس کے آخر میں اس کی بلندی پر علی نظر آتا تھا۔ میں نے سچائی کو دیکھا، پیک پر علی نظر آیا۔ میں نے وفاداری کو دیکھا، پیک پر علی نظر آیا۔ میں نے دیانتداری کو دیکھا، پیک پر علی نظر آیا۔ میں نے دنیا کی کوئی خوبی ایسی نہ دیکھی جس کی پیک پر علی موجود نہ ہو۔ پھر میں مجبور ہوا کہ ایسے شخص کے بارے میں لکھوں کہ جو ہر اچھائی کا سردار ہے۔
جملہ بدل کے کہوں، ان ہستیوں نے خود ان اچھائیوں کو ان کی اس بلندی پر پہنچا دیا کہ خود جیسے یہ اچھائیاں گویا ہو کر بتا رہی ہیں کہ اس کے بعد اس جیسی بلندی ہمیں نہیں مل سکتی. تو یہ تو علی تھا، تو علی کا مولا کیسا ہوگا؟ وہ کس بلندی پر فائز ہوگا؟ لہذا کوشش کریں اپنے منہ میں میٹھی گولی رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سراؤنڈنگز میں رہنے والے ہماری زبان سے تنگ ہوں اور ہم اسے سچائی سمجھ رہے ہوں، ہم اسے سچا ہونا سمجھ رہے ہوں. ایک شخص آیا، نبی بیٹھے تھے اصحاب کے جرمٹ میں، اس نے آ کر گالیاں بکنی شروع کی. بولتا چلا گیا، بولتا چلا گیا، بولتا چلا گیا. کل ایک محاورہ عرض کیا تھا نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالن سے زیادہ دیگچی گرم ہو جاتی ہے. گالیاں وہ رسول کو نکال رہا تھا، گرم اصحاب ہو گئے، اٹھنے لگے. پاک پیغمبر نے بٹھا دیا، کہا مجھے گالی نکالنا نا، نکالنے دیں. اب جب بول کر اس کی بس ہو گئی اور اس کا پیٹ نہیں بھرا، یہ بھی گستاخی کی اوج پر چلا گیا. نبی کے سامنے ننگا ہوا اور مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا. اللہ اکبر. آپ کے اور میرے لیے درس نہیں ہے؟ جب دماغ بھی فارغ ہو گیا بول کر، پیٹ بھی خالی ہو گیا، نبی اٹھے، اصحاب سے کہا پانی لے کر آؤ. اصحاب پانی لے کر آئے. روایت کہتی ہے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس کی نجاست کو مسجد سے صاف کیا. اللہ اکبر. حیران ہو گیا، یہ تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا، کچھ اور سن کر آیا تھا. جب جگہ صاف ہو گئی تو اب لبہائے پیغمبر نے جنبش اختیار کی. کہا بتا کہیں بھوکا تو نہیں ہے، کہیں پیاسا تو نہیں ہے؟ آپ بیٹھ میں تجھے کچھ کھا لاتا ہوں، آپ بیٹھ میں تجھے پانی پلاتا ہوں. بٹھایا، اس کو کھلایا، اس کو پانی پلایا. جب سیر ہو گیا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک جملہ بولا. کہا جب میں آیا تھا تو میں سب سے بڑا آپ کا دشمن تھا، اب میں جب جا رہا ہوں تو میرے نزدیک کائنات کی محبوب ترین ہستی آپ ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا اللہ صلی کیا سیرت کے یہ واقعات فقط سننے کے لیے ہیں یا نہیں؟ ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے؟ پریکٹیکلی یہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے؟ کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے آپ کو نبی کے اخلاق کا نمونہ بنانا پڑے گا، تو پھر برداشت بھی پیدا ہوگی، پھر تحمل بھی آئے گا، پھر ہمیں سوشل ڈسٹنس بھی رکھنا آئے گا، پھر ہمیں جواب بھی دینا آئے گا، پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں پر بولنا ہے، کہاں پر کس کو سینے سے لگانا ہے، کہاں پر کس کو دھتکارنا ہے. یہ بھی بتایا نبی نے. سنتے ہیں نا
کہ ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کو اگر کسی نے للکارا تھا تو وہ نبی جو رحمت للعالمین کا ہے، وہ نبی جو رحمت بن کر آیا ہے، کیا کہا؟ مالی ھذا الکلب، ہے کوئی جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ بتایا دھتکارنا کس کو ہے اور کس کے لیے دھتکارنا ہے۔ وہ جملہ منشائے نبی کے مطابق نہیں تھا، وہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے بولا گیا تھا۔ اور ایک اور واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ یہ تو ہم نے سنا کہ سچ بولنے میں نبی کیسے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بھی سنا کہ اگر کوئی کہیں سے کچھ باتیں آپ کے خلاف سن کر آئے اور آپ کے سامنے بد زبانی کرنے لگے تو کیا کرنا ہے۔ ایک واقعہ تربیت کے عنوان سے بھی لیتے جائیے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی زندگی میں آپ کو اپنی زندگی کا کوئی پہلو نظر نہ آئے۔ پاک پیغمبر تشریف فرمائے، خواتین سوالات کے لیے تشریف لائی ہیں، اور آپ سنتے ہیں کہ نبی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ خاتون آئی سوال